أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمی جہاد۔ سامعین کرام، عالمگیر غلبہ اسلام اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہی مضمون بیان ہوا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ خواہ مشرک کتنا بھی ناپسند کریں، خدا تعالیٰ کی تقدیر برحق لازمی طور پر پورا ہو کر رہے گی۔ یہ غلبہ ہمارے آقا ہادی و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دور آخرین میں مقدر تھا، اور آپ نے بشارت دی تھی کہ جب آپ کا ایک غلام امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر آئے گا تو اس کے ہاتھوں اس کا ظہور ہوگا۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس خدمت پر مامور کیا تو آپ نے اس آسمانی مہم کا آغاز کیا۔ ظاہر ہے کہ روحانی غلبہ روحانی ہتھیاروں ہی سے ہو سکتا ہے، پس آپ نے دلیل و برہان، دعا اور کلمی جہاد کے ذریعے اس کام کا آغاز کیا۔ آج مجھے اسی کلمی جہاد کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود پاک علیہ السلام نے اپنے آقا و مطاع، امن و سلامتی کے شہنشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابقت میں یہ اعلان فرمایا کہ اسلام امن و سلامتی کا لمبردار ہے، عالمگیر امن کے قیام کے لیے ایسی شاندار تعلیمات پر مشتمل ہے جس کی کوئی نظیر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ ان استثنائی حالات کے علاوہ جب کہ تلوار اٹھانے والوں کے خلاف دفاعی طور پر قتال کی اجازت دی گئی ہے، اسلام نے جس جاری و ساری جہاد کی تعلیم دی ہے اس میں سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد جہاد بالنفس ہے، جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر آن فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم الشان جہاد جسے قرآن مجید نے جہاد کبیر قرار دیا ہے، وہ قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلاتے چلے جانے کا جہاد ہے۔ تبلیغ اسلام کا یہ مقدس جہاد جو جماعت احمدیہ کا ترہ امتیاز ہے، ساری دنیا کو روحانی آب حیات پہنچانے کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ اس جہاد میں کسی جبر و اکراہ، کسی لڑائی یا خون ریزی کا ذرا برابر بھی دخل نہیں۔ یہ تو دلوں کو جیتنے کا جہاد ہے۔ اسی پرامن جہاد کا علم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی شان سے بلند فرمایا اور بار بار اس امر کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا سچی بات یہی ہے کہ مسیح موعود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلے کو بند کرے گا اور قلب، دعا اور توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا پادریوں کے مقابلے میں ہماری جنگ ان کے ہم رنگ ہے، جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں اسی طرز کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے، اور وہ ہتھیار ہے قلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساجز کا نام سلطان القلم رکھا اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔ کلمی جہاد کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف کا کام قلم سے لیا جائے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جائے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ یہ عزم سمیم لے کر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے سائے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کلمی جہاد کے اس فیصلہ کن مارکے میں داخل ہوئے، اور زمانہ گواہ ہے کہ آپ نے اس میدان مقابلہ میں اپنی ساری قوتیں صرف کر ڈالیں۔ نہ صرف اسلام کا شاندار دفاع کیا بلکہ اسلام کی عظمت اور برتری کو اس شان سے قائم فرمایا کہ ادیان باطلہ پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے اس معرکہ حق و باطل میں کلمی جہاد کا حق ادا کر دیا اور لا ریب ایک فتح نصیب جرنیل کے طور پر کامیاب و کامران ہوئے۔ آپ نے برحق فرمایا اور سچ کر دکھایا
صف دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی مقدس زندگی کا ایک ایک دن اس بات پر گواہ ہے کہ اسلام کے اس بطل جلیل نے اپنی بعثت کے مقصد کی خاطر جان کی بازی لگا دی اور خداداد طاقت و قوت کا ایک ایک ذرہ اس راہ میں ہمیشہ وقف کیے رکھا۔ آپ نے اس فرض کو ایک عبادت سمجھ کر ادا کیا۔ آپ کی ساری زندگی اسی مقدس جہاد میں صرف ہوئی۔ آپ نے اپنی کتب، اشتہارات، تقاریر، مناظرات، مباحثات اور گفتگو کے ذریعے اسلام کی سچی اور حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی۔ اسلام کے حسین چہرے پر مرور زمانہ کے سبب جو بدنما داغ لگ گئے تھے، آپ نے ایک ایک کر کے انہیں دور کیا، غلط فہمیوں اور تعصبات کے پردوں کو ایک ایک کر کے چاک کیا، غلط عقائد اور غلط تشریحات کی اصلاح کی، اور یہ سب کام اس شوکت، عظمت اور تحدی کے ساتھ کیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اہل دنیا کے خیالات تبدیل ہونے لگے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس کلمی جہاد کی عظمت شان دیکھیے کہ مخالفت اور انکار کے باوجود انہی مکفرین کے دانشور طبقے کو اور ان کے عمائدین کو تسلیم کرنا پڑا کہ جو عقائد اور نظریات قرآن مجید کو بنیاد بناتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائے ہیں وہی درست اور سچے اسلامی عقائد ہیں۔ معاندین احمدیت کے یہ اعترافات جو 100 سالہ تاریخ احمدیت پر پھیلے پڑے ہیں، دراصل اقرار ہیں اس بات کا کہ جس فرستادہ کا معلم خود خدا تھا اور جو دبستان محمد کا ایک ادنا شاگرد اور غلام تھا، وہی حق و صداقت کا لمبردار اور اپنی ہر بات میں سچا تھا۔ وفات مسیح، نص فی القرآن کا رد، جہاد کا حقیقی تصور، یاجوج و ماجوج کی حقیقت، عربی زبان کا ام السنہ ہونا، قرآن مجید اور سائنس میں تضاد کا نہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت سے نجات پا کر کشمیر آنا اور سری نگر میں قبر مسیح کا وجود، الغرض بے شمار مذہبی امور ہیں جن پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی بیان فرمودہ تشریحات کا لوہا بالآخر مخالفین کو بھی ماننا پڑا، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خیالات میں یہ انقلابی تبدیلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلمی جہاد کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صرف اسی پر موقوف نہیں، حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی تحریرات اور آپ کے پاکیزہ اشعار کو اپنی کتب اور رسائل میں منو ان نقل کرنا اور آپ کی تحریرات اور اشعار کو اپنے نام سے شائع کرنا بھی غیر احمدیوں میں اس حد تک رواج پا گیا ہے کہ اس کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ سب باتیں آپ کے کلمی جہاد کا اعجاز نہیں؟ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت اسلام کی جس سچی تڑپ اور درد کے ساتھ ساری زندگی کلمی جہاد کا سلسلہ جس فداکارانہ انداز میں جاری رکھا، اس کی اصل کیفیت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دنیا نے اس ہمہ وقت جہاد کا جو ایمان افروز نقشہ دیکھا، اس کی کیفیت میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ یوں ہے کہ آپ کلمی جہاد کے سلسلے میں اتنی محنت فرماتے کہ بعض اوقات آپ پر انتہائی ذوف کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جس مختصر الحالت میں آپ کا وصال ہوا، اس بیماری کے دوران بھی آپ دن رات اپنی آخری کتاب پیغام صلح کی تصنیف میں مصروف رہے، اور بالآخر اسی کلمی جہاد کی حالت میں آپ نے وصال یار کا شیریں جام پیا۔ آپ کا زندگی بھر جاری رہنے والا جہاد کوئی معمولی جہاد نہ تھا۔ آپ نے 28 سال کے عرصے میں 90 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اشتہارات کی 3 جلدیں ہیں، ملفوظات کی 10 جلدیں ہیں۔ آپ نے جو مکاتیب اپنے دست مبارک سے لکھے اور بعد ازاں کتابی شکل میں شائع ہوئے، ان کی 7 جلدیں ہیں۔ یہ عظیم الشان علم کلام، علم و معرفت کا ایک ملزم بے کراں ہے۔ ضخامت کے لحاظ سے بھی تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ کلمی جہاد 18,571 صفحات پر اور کم و بیش 78 لاکھ الفاظ پر پھیلا ہوا ہے۔ الفاظ بھی کسی دنیاوی مصنف کے نہیں، بلکہ ایک مامور من اللہ کی تحریر، جس کے متعلق آپ نے خود فرمایا کہ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ یہ ہے وہ زندگی بخش کلمی جہاد جس کا اعزاز مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا۔ این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ حاضرین، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں
کہ اس قدر کثرت سے پرمعارف زندگی بخش تحریرات لکھنے والا کوئی اور شخص اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کلمی جہاد کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ سارا علمی جہاد سلطان القلم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مجاہدانہ حالت میں کیا کہ اکثر و بیشتر آپ بالکل یکو تنہا تھے، خود ہی اپنے دستے مبارک سے لکھتے، کبھی بیٹھے ہوئے کبھی لیٹے لیٹے، اور بسا اوقات اس حالت میں کہ چلتے چلتے قلم پکڑے کاغذ پر لکھتے جاتے، ایک دوات ایک دیوار کے طاقچے میں رکھی ہوتی، اس میں قلم ڈبو کر لکھتے جاتے اور دوسری طرف جا کر دوسری دوات میں قلم ڈبو لیتے۔ بہت سی کتابیں اس حالت میں لکھی کہ آپ بیمار تھے، ناسازی طبع کے باوجود قلمی جہاد کا سلسلہ جاری رکھتے، اس تیزی سے لکھتے کہ بعض ضخیم کتب صرف چند ہفتوں میں تالیف کی، مضمون لکھ کر کاتب کو بھجواتے یا خود لے کر جاتے، خود ہی پروف پڑھتے، پریس میں چھپوانے کے لیے جاتے، پھر اشاعت کے انتظامات میں اپنے احباب کے ساتھ شامل ہوتے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس مجاہد اعظم کے شب و روز کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ اس ساری کیفیت کا تصور کر کے دل جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہونے لگتا ہے کہ خدا کا بزرگ مسیح کس طرح مردانہ وار دن رات اس عظیم کلمی جہاد پر کمر بستہ رہا، اور دن رات کی اس پہم سائے مشکور کرنے کے بعد اس کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے کہ میں اپنے تئیں صرف ایک نالائق مزدور سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو یوں نوازا کہ مسیح محمدی علیہ السلام کو جانثار اور فداکار حواری کثرت سے عطا فرمائے، جو آپ کے اس کلمی جہاد میں آپ کے ممد و معاون ثابت ہوئے اور ہر خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ہمیشہ آپ کے قدموں میں پڑے رہتے تھے۔ اور دوسری طرف خدائے ذو المنن نے اس کلمی جہاد کو غیر معمولی تاثیرات سے نوازا، ایک ایسے ثمر آور سرسبز درخت کی طرح جو شیریں ثمرات سے لد جاتا ہے۔ آپ کے کلمی جہاد کے ثمر سدا بہار ہیں، یہ آپ کی زندگی تک محدود نہیں رہے، بلکہ ان کے فیضان کا دامن ابدالآباد تک پھیلا ہوا ہے۔ ہر قوم اس چشمے سے پانی پی رہی ہے، اور قیامت تک عوام الناس اور بادشاہ سب اس برکت حاصل کرتے رہیں گے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کو اپنی قوت و تاثیر اور جذب و کشش کے اعتبار سے بھی ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ آپ قلم کے بادشاہ تھے، اور آپ کی تحریرات پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا خدائے رحمان نے مناسب اور موزوں الفاظ کو آپ کے تابع فرمان بنا دیا ہے۔ برمحل الفاظ، برجستہ تبصرہ اور مناسب حال تشبیہ و امثال آپ کے کلام میں اس کثرت سے نظر آتی ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ خدایا یہ کسی انسان کی تحریر ہے یا کوئی نوشتہ آسمانی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلمی جہاد کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے آپ کے جہاد کا دائرہ عالمگیر تھا، باوجود مالی وسائل نہ ہونے کے، باوجود اس بات کے کہ آپ ایک ایسی بستی میں رہتے تھے جو گمنامی کے لحاظ سے مثل غار تھی، جہاں طباعت، اشاعت اور ترسیل کی سہولتیں ابتدا میں موجود نہ تھیں، اور ابتدا میں آپ کے مساعدین کی تعداد نہ ہونے کے برابر اور بعد میں بھی بالکل محدود تھی۔ ان سب موانع کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب اور اشتہارات کو اکناف عالم میں پھیلایا، بلاد عربیہ کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور دنیا کے دور دراز ملکوں میں حق و صداقت کی آواز کو ہر ممکن طریق سے پہنچایا، اصل کتب بھی ارسال کی اور تراجم بھی، دستی بھی اور بذریعہ ڈاک بھی، عوام الناس کے لیے بھی اور خواص کے نام بھی۔ الغرض آپ نے اس میدان میں بھی سعی بلیغ فرمائی اور پیغام حق پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اپنے آقا و مولا نبی مقتدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی پیروی کرنا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح کی غذا تھا۔ اس کی ایک ایمان افروز مثال یہ ہے کہ ہادی برحق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود امی ہونے کے اپنے وقت کے عظیم ترین حکمرانوں کو تبلیغی خطوط کے ذریعے دعوت اسلام دی، اور اسی طرح کلمی جہاد کی مبارک سنت قائم فرمائی۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے بھی اس مبارک اسوے پر عمل کرتے ہوئے انگریزی زبان نہ جاننے کے باوجود اپنے وقت کی ایک عظیم ترین حکمران ملکہ وکٹوریہ کیسرائے ہند و انگلستان کو دعوت اسلام دی، اور بڑی شان کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دیا۔ 1897 میں
ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر آپ نے ملکہ معظمہ کے نام ایک تفصیلی مکتوب لکھا جو بعد ازاں تحفہ کیسریہ کے نام سے شائع ہوا۔ مسیح پاک علیہ السلام نے نہ صرف ملکہ کو پرخلوص مبارکباد دی بلکہ دلی دعاؤں کے ساتھ اسلم تسلم کے اسوہ مبارکہ کی مطابقت میں بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ 2 سال کے بعد ملکہ معظمہ کے نام ایک اور خط یاد دہانی کے طور پہ لکھا جو 1899 میں ستارہ کیسرا کے نام سے شائع ہوا۔ اس خط میں بھی نہایت پر حکمت انداز میں اسلام کا پیغام پہنچایا گیا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے یہ دونوں مکتوبات آپ کے کلمی جہاد اور دعوت اللہ کے شاہکار ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سارا لٹریچر ہی آپ کے کلمی جہاد کا شاہکار ہے، لیکن بطور مثال میں صرف 2 کتب کا ذکر کروں گا، براہین احمدیہ اور اسلامی اصول کی فلسفی۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے جو بے مثال کلمی جہاد کیا اس کا باقاعدہ آغاز 1880 میں ہوا جب آپ نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی۔ یہ کتاب آپ کے کلمی جہاد کا آغاز بھی ہے اور نقطۂ معراج بھی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ایک عظیم الشان معجزہ، ایک ایسا علمی اور اعجازی کارنامہ جس نے ہندوستان کی مذہبی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ وہ زمانہ اسلام کے لیے بے حد قسم و پرسی کا تھا۔ دیگر مذاہب کی طرف سے اسلام پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے۔ اسلام ہر طرف سے نرغے میں آیا ہوا تھا۔ اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا اور نہ کسی میں اس کی طاقت تھی۔ ان حالات میں آپ نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی اور اس میں زندہ خدا، زندہ رسول اور زندہ کتاب کو اس شوکت اور جلال سے پیش فرمایا کہ مسلمانوں کے دل کھل اٹھے اور دشمنان اسلام کی صفوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس عظیم الشان کتاب میں قرآن مجید کے کلام الہی اور ایک مکمل کتاب ہونے اور اس کے بے نظیر ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دعوی نبوت و رسالت میں صادق ہونے کو ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا۔ اس ضمن میں آپ نے 300 دلائل پیش فرمائے اور مخالفین کو بڑے جلالی انداز میں یہ چیلنج کیا کہ اگر کوئی صاحب منکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان سب براہین اور دلائل میں جو ہم نے دربارہ حقیقت قرآن مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کیے ہیں، اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلاوے، یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکے تو نصف ان سے یا ثلث ان سے یا ربع ان سے یا خمس ان سے نکال کر پیش کرے، یا اگر بکلی پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دے۔ تو ان سب صورتوں میں بشرطے کہ 3 منصف مقبولہ فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کر دیں کہ ایفائے شرط جیسا کہ چاہیے تھا ظہور میں آ گیا، میں مشتہر ایسے مجیب کو بلا عذر و حیلت اپنی جائیداد قیمتی 10,000 روپیہ پر قبض و دخل دے دوں گا۔ حضرات، ایک اندازے کے مطابق اس وقت حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی جائیداد کی کل مالیت 10,000 روپیہ تھی۔ آپ کا یقین اور وثوق دیکھیے، اور اسلام اور قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی غیرت دیکھیے کہ آپ نے اپنی کل جائیداد اس مقابلے میں انعام کے طور پر پیش کر دی۔ لیکن کون تھا جو اس چیلنج کو قبول کرتا اور اسلام کے بطل جلیل کے مقابل پر میدان مقابلہ میں اترنے کی جرأت کر سکتا؟ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا تھا کہ یہ اشتہار مخالفین پر ایک ایسا بڑا بوجھ ہے کہ جس سے سبکدوشی حاصل کرنا قیامت تک ان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ براہین احمدیہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے کلمی جہاد کا وہ بے نظیر شاہکار ہے جس کو اعلام الہی میں ذوالفقار علی قرار دیا گیا کہ یہ حضرت علی کی تلوار کی طرح باطل شکن کتاب ہے۔ اس کا نام ایک کشف میں قطبی رکھا گیا کہ یہ کتاب آسمان ہدایت پر قطب ستارے کی طرح چمکے گی اور گمراہی کی ظلمت میں دین حق کی راہ دکھانے والی ہوگی۔ براہین احمدیہ کی اشاعت پر اس وقت کے جید علماء اور علماء دین نے کیا کہا؟ مشہور عالم دین مولانا نذیر حسین صاحب نے کہا، براہین احمدیہ جیسی اسلام میں کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنے اخبار میں طویل تبصرہ کیا اور لکھا، ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی۔ پھر وہ آخر میں کہا کہ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہمیں کم سے کم ایک ایسی کتاب بتاوے جس میں جملہ فرقہ مخالفین اسلام سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو۔ الغرض یہ مارکۃ الآراء کتاب آپ کے کلمی جہاد میں ایک سنہری سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک ہی مجلس میں
دیگر سب مذاہب کے مقابل پر اسلام کی برتری اور افضلیت ثابت کرنے کا ایک سنہری موقع آپ کو 1896 میں عطا ہوا۔ لاہور کے جلسہ اعظم مذاہب میں سب مذاہب کے نمائندگان کو 5 مقررہ سوالوں کے جوابات دینے کے لیے مدعو کیا گیا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو اسلام کی نمائندگی میں دعوت ملی تو آپ فوراً تیار ہوئے۔ ناسازی طبع کے باوجود آپ نے مضمون مکمل فرمایا، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ مضمون بالا رہا۔ آپ نے کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ خبر قبل از وقت شائع فرما دی، اور بالآخر وہی ہوا جو قادر و قدیر خدا نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تھا۔ حضرات، یہ واقعہ 1896 کا ہے۔ یہ کوئی معمولی اجلاس نہ تھا، سارے ملک میں اس کی دھوم مچی ہوئی تھی، سب مذاہب کے نمائندگان اس میں شامل تھے۔ وسیع حال اپنی تمام تر وسعت کے باوجود ناکافی ثابت ہو رہا، دل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ بعض نے تو کھڑے ہو کر لیکچر سنا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا مضمون بھی ایسا ابھی باقی تھا کہ مقررہ وقت ختم ہو گیا، لوگوں کے اصرار پر وقت بڑھایا گیا، پھر بھی مکمل نہ ہوا تو جلسے کے پروگرام میں 1 دن کا اضافہ کیا گیا۔ مضمون مکمل ہونے پر جو تاثرات بیان ہوئے، اخبارات میں جو تبصرے شائع ہوئے، چند نمونے یہ ہیں۔ کلکتہ کے اخبار جنرل و گوہر آصفی نے لکھا کہ صرف ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان تھے جنہوں نے اس میدان مقابلہ میں اسلامی پہلوانی کا پورا حق ادا کیا۔ خدا کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا، بلکہ اس کو اس مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین، مخالفین بھی سچے فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے، بالا ہے۔ اخبار 14ویں صدی راولپنڈی نے لکھا، عمر بھر ہمارے کانوں نے ایسا خوش آئند لیکچر نہیں سنا۔ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت خلقت اس قدر آ گری جیسے شہد پر مکھیاں۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ نے لکھا کہ سب مضمونوں سے زیادہ توجہ اور زیادہ دلچسپی سے مرزا غلام احمد قادیانی کا مضمون سنا گیا۔ لوگوں نے اس مضمون کو ایک وجد اور محویت کے عالم میں سنا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا یہ کلمی جہاد کا یہ شاہکار لیکچر اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے کتابی صورت میں شائع شدہ ہے، اور اب تک دنیا کی 52 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ حق یہ ہے کہ ایک ایسی زندہ اور زندگی بخش کتاب ہے جو لاکھوں بلکہ کروڑوں متلاشیان حق اور عشاق اسلام کے دل و دماغ کو منور کر چکی ہے، اور یہ سلسلہ تابد جاری رہے گا۔ اس کتاب کی تاثیرات کا صرف ایک نمونہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انگریز احمدی واقف زندگی مبلغ اسلام الحاج بشیر احمد صاحب اورچرڈ مرحوم نے اس حاجت سے ایک بار ذکر کیا کہ وہ قرآن مجید کے علاوہ ہمیشہ اس کتاب کو زیر مطالعہ رکھتے ہیں، اور 50 سے زائد مرتبہ اس کتاب کو انہوں نے پڑھا اور ہر بار ایک نیا لطف اور حظ اٹھایا۔ حضرات، حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے کلمی جہاد کا یہ پہلو خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ نے بیک وقت دنیا کے سب بڑے بڑے مذاہب کو مقابل پر جہاد کا علم بلند فرمایا۔ آپ نے چومکھی لڑائی لڑی، اور ان سب کے سامنے زندہ خدا، زندہ رسول اور زندہ کتاب رکھنے والے اسلام کو بڑی تحدی اور جلال کے ساتھ پیش کیا، اور ان سب کو بار بار مقابلے کی دعوت دی کہ آؤ اور مجھ سے اس روحانی میدان میں مقابلہ کرو۔ آپ نے ذاتی مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر اس چیلنج کو بار بار دہرایا، نشان نمائی کی دعوت عام دی، قبولیت دعا میں مقابلے کی دعوت دی، انعامات مقرر کیے، چیلنج دیے، اور ہر طریق سے سب کو مقابل پر آنے کی دعوت دی۔ لیکن یہ ایک عظیم تاریخی حقیقت ہے کہ کسی مذہب کا کوئی نمائندہ بھی مرد میدان بن کر مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس طرح مسیح پاک علیہ السلام نے ان سب پر اسلام کی برتری کو ایک بار نہیں بار بار ثابت کر دکھایا۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کلمی جہاد میں ہمیشہ عیسائیت کی تردید پر خاص طور پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، کیونکہ اسلام کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت عیسائیت ہی کی طرف سے تھی۔ آپ کی 90 سے زیادہ کتب میں قریباً ہر کتاب میں اس مضمون کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر جنگ مقدس، چشمہ مسیحی، راز حقیقت، مسیح ہندوستان میں، کتاب البریہ، ستارہ کیسریہ، سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب، انجام آتم اور نور الحق میں تردید عیسائیت کا مضمون بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ کسر صلیب کے ضمن میں آپ نے جو کلمی جہاد فرمایا وہ ہر لحاظ سے بے مثال اور عدیم النظیر ہے۔ یہ کلمی جہاد سب کا سب خدا داد علم پر مبنی تھا، جس کا جواب انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کی بنیاد قرآن مجید پر تھی، جو اللہ تعالیٰ کا قطعی اور یقینی کلام ہے۔ پھر آپ نے مذہبی مقابلے کے لیے ایسے محکم اور معقول اصول بیان مقرر فرمائے
جن پر پورا اترنا کسی مذہب کے لیے ممکن نہ تھا۔ مثلاً آپ کا بیان کردہ یہ اصول کہ اپنے ہر دعوے اور دلیل کا ثبوت اپنی کتاب سے دو، کوئی اس معقول اصول کو رد نہیں کر سکتا۔ آپ نے خود ہر موقع پر اس کی پیروی کی، لیکن دوسری طرف عیسائی پادری کبھی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے۔ پھر آپ نے اس کلمی جہاد میں صرف عقلی و نقلی دلائل پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیاد مشاہدے، ذاتی تجربے اور نشان نمائی پر رکھی، اور یہ سب امور ایسے ہیں جن میں عیسائی دنیا بالکل خالی اور تہی دست ہے۔ کلمی جہاد میں آپ کا انداز نگارش انتہائی سادہ، شیریں اور دلنشیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی تحدی اور جلال بھی پایا جاتا ہے۔ مخالفین پر آپ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ کوئی جائے فرار باقی نہیں رہتی۔ ایک ایک موضوع پر آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے اور دلائل کو مختلف پیرائے میں کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اس عاجز کی تحقیق کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنیادی طور پر تثلیث کی تردید میں 18 دلائل، الوہیت مسیح کی تردید میں 23 دلائل، کفارے کی تردید میں 35 دلائل اور حضرت مسیح کی صلیبی موت کی تردید میں 30 دلائل بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان فرمائے۔ بعض دلائل ایسے ہیں جو آگے بے شمار ضمنی دلائل پر مشتمل ہیں۔ یہ ایسے پرشوکت اور ناقابل تردید دلائل ہیں کہ عیسائیت کبھی بھی ان کا توڑ پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا، ہمارے اصول عیسائیوں پر ایسے پتھر ہیں کہ وہ ان کا ہرگز جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان میں بیٹھے عالمگیر کلمی جہاد کا آغاز کیا اور اپنی تحریروں کے ذریعے ساری دنیا میں صداقت اسلام کو روز روشن کی طرح ثابت کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے روشن نشانات عطا فرمائے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑی شان و شوکت سے ظاہر ہوئے، اور اس طرح اکناف عالم میں عیسائیت کے مقابل پر اسلام کی برتری ثابت ہوتی چلی گئی۔ ہندوستان میں ڈپٹی عبداللہ آتھم کی ہلاکت، لاہور کے بشپ جارج ایلفریڈ لیفرائے کا مقابلے سے فرار، لندن کے مشہور پادری جان سمتھ پگٹ کی ناکامی اور رسوا کن موت، امریکہ کے جان ایگزینڈر ڈوئی کی رسوائی اور عبرتناک ہلاکت، اور اس قسم کے بے شمار نشانات ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی صداقت اور عظمت پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے عیسائیت کی ناکامی اور نامرادی کا نقشہ ساری دنیا کو دکھا دیا۔ حضرات، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلمی جہاد کی عظمت کا اندازہ اس کے اثرات اور نتائج سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ عیسائیت اسلام پر حملہ آور تھی، آج اپنے دفاع پر مجبور ہو گئی ہے۔ عیسائیت کی سرزمین سمٹتی جا رہی ہے اور ہر سال کروڑوں کی تعداد میں عیسائی حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ عیسائی عمائدین بنیادی عقائد کے بارے میں اپنے موقف تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صلیبی موت کا عقیدہ جو عیسائیت کی بنیاد ہے، اس کی تردید میں خود عیسائی پادریوں کے بیانات جاری ہو رہے ہیں۔ قبر مسیح کے بارے میں غیر جانبدار اور عیسائی مصنفین کتابیں لکھ رہے ہیں۔ عیسائی پادری برسر عام یہ اعلان کر رہے ہیں کہ عیسائی گرجوں میں جانے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور حال ہی میں ویسٹ منسٹر لندن کے آرچ بشپ نے تو کھلے لفظوں میں یہ تسلیم کیا کہ کرسچینٹی از نیئرلی وینکوشڈ ان بریٹن۔ کیا یہ سم امور اس بات کا ثبوت نہیں کہ قاصر صلیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلمی جہاد کی ضرب حیدری سے اب عیسائیت دنیا سے رخصت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اس پسپائی کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بابرکت زندگی میں ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ تدریجاً ہوگا، کچھ ہماری حیات میں اور کچھ ہمارے بعد۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم عیسائیت کے مقابل پر اسلام کی اس عالمگیر فتح کے زندہ گواہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر آپ کے بارے میں مخالفین نے جو تبصرے کیے، ان میں سے چند ایک الفاظ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اسلام کے فتح نصیب جرنیل قرار دیتے ہوئے اخبار وکیل امرتسر کے ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے وہ مدافعت شروع ہوئی جس کا ایک حصہ مرزا صاحب کو حاصل ہوا۔ اس مدافعت نے نہ صرف عیسائیت کے ابتدائی اثر کے پرخچے اڑائے، بلکہ خود عیسائیت کا طلسم دھواں ہو کر اڑنے لگا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ غرض مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے کلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعار قومی کو عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔ پھر دہلی کے اخبار کرزن گزٹ کے ایڈیٹر مرزا حیرت دہلوی نے لکھا
کہ مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی ہیں وہ واقعی بہت ہی تعریف کے مستحق ہیں۔ اس نے مناظرے کا بالکل رنگ بدل دیا اور ایک جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی۔ نہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے بلکہ ایک محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پادری کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلے پر زبان کھول سکتا۔ اگرچہ مرحوم پنجابی تھا مگر اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ بلندی ہند میں بھی اس قوت کا کوئی لکھنے والا نہیں۔ اس کا پرزور لٹریچر اپنی شان میں بالکل نرالا ہے اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ والفضل ما شہدت پہ اللہ داؤ۔ حضرات، حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے زندہ و پاویدہ قلبی جہاد کا ایک مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ سارا بیان اس پہلو سے ناتمام ہے کہ مضمون کا احاطہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ سیدنا حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے تو قلبی جہاد کا فریضہ بہترین رنگ میں سر انجام دے دیا اور اس کا حق صحیح معنوں میں ادا کر دیا۔ اب ہم خدام احمدیت کا فرض ہے کہ ہم قلبی جہاد کے اس علم کو کبھی سرنگوں نہ ہونے دیں۔ ہمارا فرض ہے کہ جو علمی شاہکار روحانی خزائن کے طور پر آپ نے اپنی یادگار چھوڑے ہیں، ہم ان زندگی بخش کلمات کو بار بار پڑھیں، اپنے دلوں کو ان شاہکاروں سے منور کریں، اپنے ذہنوں کو ان علمی نوادرات سے جلا عطا کریں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ آب زلال ساری دنیا میں پھیلائیں کہ یہ روحانی خزانہ ساری انسانیت کی مشترکہ دولت ہے اور سب کے لیے آب حیات کا حکم رکھتا ہے۔ اس خزانے کا فیض لامتناہی ہے، اسے اقصائے عالم تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ آج نسل انسانیت امن و سلامتی اور حیات نو کی متلاشی ہے اور یہی ہے وہ پیغام جو اس کی بقا اور نجات کا ضامن ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث پر مبنی ہے۔ بس آؤ کہ ہم اس دولت کو دنیا میں عام کر دیں، ملک ملک اور قریہ قریہ اس کو پھیلاتے چلے جائیں۔ خدا کرے کہ ہم اس فرض کو احسن رنگ میں ادا کرنے والے ہوں اور آخرت میں سرخروئی کا غازہ ہمارا مقدر بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔